وحید صاحب، یہ فائنل کال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حوالے سے بڑی اس وقت کہانیاں ہیں مارکیٹ کے اندر. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ کنارے آن لگا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض کے اوپر تھوڑی سختی ہے، ان کے حوالے سے جو ان کا کورٹ مارشل چل رہا تھا اس حوالے سے کچھ فیصلے ہونے والے ہیں. کہانی کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ جتنے کم وقت کے اندر یہ والی کال دی گئی ہے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. جلسوں کا اعلان تو پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، لیکن ابھی چند جلسے کر کے اس کے فوراً بعد اس نے کہا کہ جی یہ فائنل کال، مرو یا مر جاؤ. تو اس کی یعنی اس کے پیچھے کیا ہے، مدعا کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں تو اس کو جی فرسٹریشن سمجھتا ہوں، اور یہ بات درست ہے کہ انہیں جنرل فیض اور جو اس وقت ان کے اپنے کیسز ہیں ان کا جو ہے نا وہ بالکل قریب نظر آ رہا ہے معاملہ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے اندر جس طرح سے انہوں نے باقی ملکوں کے اندر بھی کیا ہے، یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر افراتفری کر کے. ان کا اصل میں مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بھی انٹرنیشنلی ہم اس کا احتجاج کریں اور کسی طریقے سے ان کیسز کے فیصلے سے پہلے جو ہے نا. اور دوسرا ایک بات جو جوڑی جا رہی تھی امریکن الیکشن کے ساتھ، ٹرمپ صاحب کی جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ان کے حلف سے پہلے یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہاں سے کچھ ملنے والا ہے اور نہ ہی یہاں پاکستان کے اندر اس طرح سے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. اور دوسری بات جو میں یہاں پہ بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج تک اگر پاکستان کے اندر کسی سیاسی اس طرح کے حالات پیدا کرنے والے لوگوں کو وہ سزا دی جاتی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ ہوا ہے کہ ایک بندے کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے اسی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہر بندے کو پتا ہے کہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہی ہوگا کہ جب جو ہے نا ہم جو مرضی کریں ایسا ہی ہوگا کہ جیسے باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی جو ہے نا وہی سلوک ہوگا. آج جیل میں ہے تو کل ہم ایوان صدر میں ہوں گے یا ایوان ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گے. یہ تو پاکستان کی سیاست اس طرح سے، اسی لیے کسی کو اثر ہی نہیں ہو رہا. اگر سزائیں ہوں، اگر کیسز ٹھیک بنے، اس کے بعد سزائیں ہوں تو میرا خیال اس کے بعد کوئی جرات ہی نہ کرے. اور یہ جو اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا ہے، اور پاکستان کے اندر بریگیڈ صاحب بتا رہے تھے کہ جتنے لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور جو ہمارے اہلکار ہیں وہ ایف سی کے ہیں، وہ رینجرز کے ہیں، وہ ان کی شہادتیں وہاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد زخمی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے بعد پولیس کا اور رینجرز کی ناکامی کے بعد آپ کو فوج لانا پڑی، اور فوج کو بھی گولی کے آرڈر کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ جب لایا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ ان کی کامیابی ہے، حکومت کی کامیابی ہے. اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہے کہ جب فوج اور لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کسی ملک کی عوام اور فوج آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری عدالتوں کو بھی اور ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہاں کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ روز اور لوگوں کے بچوں کو جو اس طرح سے جو ہے نا ہم قربان روز کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں جی ایک بھی بندہ، اگر ایک بھی شہری جو ہے نا اس کی شہادت، ایک بھی بندے کی ہلاکت جو ہے نا وہ ناقابل قبول ہے. اور یہ پاکستان کے کسی شہری کو جو ہے نا وہ نہ تو زخمی ہونا چاہیے تو نہ ان کی ہلاکت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب، یہ جس طرح سے میاں وحید صاحب نے کہا کہ جی ہلاکت نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جن کی وجہ سے اتنے سارے شہریوں کے جو راولپنڈی اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہوئے تھے. وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، خریداری نہیں کر سکتے تھے، بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے، مریض ہاسپٹل کے اندر نہیں جا سکتے تھے. تو ان لوگوں کا بھی تو حکومت کے اوپر کوئی حق تھا کہ حکومت نے ان چند یا مٹھی بھر یا چند ہزار لوگوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بنیادی سہولیات سے اور بنیادی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا. تو پھر گورنمنٹ نے تو جو ایکشن لیا وہ تو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے جو حقوق وہاں پہ سلب ہوئے تھے تو ان کو بھی تو کوئی انہوں نے راحت پہنچائی. جی ہاں، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ایک بھی شخص کی ہلاکت نہیں ہونی چاہیے سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر. اور اگر سیاسی عمل کو اس طرح کا بنا دیا جائے کہ سیاست میں گروہ لا کر لوگوں کا، گمراہ کیے ہوئے لوگوں کا، اور ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑوا دیا جائے یا اپنی فوج سے لڑوا دیا جائے،
تو یہ تو بہت سنگین قسم کا جرم ہے. یہ تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ادروائز بھی سیڈیشن اور غداری کہلاتا ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کے قانون کے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیا تو آپ اس بات کے مرتکب ہو رہے ہیں اور یہ بہت سنگین جرم ہے اور دنیا کے تمام ملکوں میں یہ سنگین جرم ہے. یہ ہم نے اپنی نرم روی کی وجہ سے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں, ہمارا ماضی اس طرح کا ہے کہ ہمارے کچھ منٹ وہ نقوش بن گئے ہمارے دماغی سوچ کے اوپر. ہم سخت ایکشن لینے سے کتراتے ہیں, لیکن اب ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ قانون کو نافذ کرنا ہے اور جب قانون نافذ ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا ہے. ہم وہ قوم ہیں جس نے 74 سے 79 تک بلوچستان کے اندر ملٹری آپریشن ہوا. اس ملٹری آپریشن میں آپ کے بہت سارے فوجیوں کی جانیں گئیں اور وہ شہید ہوئے اور بے شمار زخمی بھی ہوئے. اس کے باوجود جو 1500 فوج نے گرفتار کیے تھے ایسے ہتھیاروں کے ساتھ جو سرکاری اداروں کے چھینے ہوئے ہتھیار تھے, ان کو بھی ریکور کیا. آپ نے 1500 کے 1500 کو ایمنسٹی دے دی اور اس ایمنسٹی کے خلاف ہم نے یہ تو کہہ دیا 45 سال کے بعد کہ بھٹو صاحب کا ٹرائل جو تھا وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. یہ ہمیں یاد آ گیا, لیکن یہ ہم نہ کہہ سکے, پارلیمنٹ بھی نہ کہہ سکی اور ہمارا عدالتی نظام بھی نہ کہہ سکا کہ ان 1500 کو ایمنسٹی دینا ایک جرم تھا. اور اسی کی وجہ سے ہم آج بلوچستان کے اندر مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک, جب آپ سزائیں نہیں دیں گے, سزا اور جزا کا عمل تو قرآن کے اندر درج ہے. آپ اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں, آپ سزائیں دینے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع ہو جاتے ہیں. مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جو آپ کے قانون, آپ کے آئین کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے.